عرفان صدیقی، ایک کامیاب وکیل اور بظاہر ایک پراعتماد شخص، اپنے دوستوں حسن اور کاشف کی شرط کے تحت زینب کے گھر چوری کے ارادے سے نقاب پوش بن کر داخل ہوتا ہے۔ زینب، جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ناصر احمد کی بیٹی اور اپنی سوتیلی ماں نسیمہ بیگم کے ظلم و ستم کی شکار ہے، اس وقت نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے۔ عرفان، جو اب ابتدا میں اپنے مقصد کے لیے آیا تھا، زینب کی معصومیت، اس کی حجاب میں لپٹی خوبصورتی اور آنسوؤں سے تر نیلی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹک جاتا ہے۔ اس کی نیت بدل جاتی ہے، اور وہ زینب کو ڈرانے یا نقصان پہنچانے کے بجائے اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی ملاقات عرفان کے دل میں زینب کے لیے ایک غیر شعوری کشش پیدا کرتی ہے، جبکہ زینب اس نقاب پوش سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی دیکھتی ہے۔ خاموش ہمدم کا رشتہ عرفان بار بار رات کے وقت زینب کے کمرے میں آتا ہے، ہر بار نقاب پہنے، اور اسے تحائف دیتا ہے، جیسے زیورات، چوڑیاں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ یہ تحائف زینب کے لیے پہلی بار کسی کی طرف سے پیار اور توجہ کی علامت بنتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں اسے کبھی محبت یا عزت نہیں ملی۔ عرفان زینب کو نہ صرف تحائف دیتا ہے بلکہ اسے حوصلہ بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں، عائشہ اور فاطمہ، کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ وہ زینب کو سکھاتا ہے کہ وہ خود کو کمزور نہ سمجھے اور اپنے حق کے لیے لڑے۔ زینب، جو شروع میں عرفان سے ڈرتی ہے، آہستہ آہستہ اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہے۔ عرفان کی نیلی آنکھیں، اس کا نرم لہجہ، اور اس کی باتوں میں چھپی ہمدردی زینب کے دل میں ایک خاص جگہ بناتی ہیں۔ وہ اسے اپنا ہمدم سمجھنے لگتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اور اس کا دکھ بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ عرفان کی ہر آمد زینب کے لیے ایک نئی امید لاتی ہے، اور وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش شروع کرتی ہے۔ 3. محبت کا غیر اعلانیہ اعتراف۔ عرفان اور زینب کے درمیان کوئی کھلا عشق یا رومانوی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن ان کی خاموش قربتیں اور ایک دوسرے کے لیے فکر ان کی محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ عرفان زینب کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، جیسے کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ نسیمہ بیگم نے زینب کو مارا یا اس کا بازو جل گیا۔ وہ زینب کے آنسوؤں کو صاف کرتا ہے، اسے اپنی بغل میں لیتا ہے، اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ کبھی کمزور نہیں پڑے گی۔ زینب کے لیے عرفان کی موجودگی ایک سہارا بن جاتی ہے۔ وہ عرفان کی نیلی آنکھوں میں ڈوب جاتی ہے اور اس کی ہر بات کو دل سے مانتی ہے۔ جب عرفان اسے زیورات پہناتا ہے یا اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتا ہے، زینب کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ وہ خود کو اس نقاب پوش سے محبت کرتے ہوئے پاتی ہے، حالانکہ وہ اس کا نام یا چہرہ تک نہیں جانتی۔ زینب کی دعاؤں میں عرفان کی سلامتی اور اس کی محبت مانگنے کی عادت اس کے دل کی گہرائی کو دکھاتی ہے۔ 4. محبت کی آزمائش۔ جب زینب کی شادی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ دل ہی دل میں عرفان کے لیے تڑپتی ہے۔ عرفان کی غیر موجودگی اسے توڑ دیتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کی محبت ادھوری رہ جائے گی۔ وہ اپنے والد ناصر احمد کے حکم پر شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا دل اس نقاب پوش کے لیے روتا ہے۔ زینب کے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ عرفان سے بے پناہ محبت کرتی ہے لیکن اسے اپنے فرض اور خاندان کی عزت کی خاطر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ 5. محبت کا انکشاف۔ نکاح کے بعد، جب زینب اپنے دل کی اداسی کو چھپاتی ہوئی دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے، عرفان اس کے کمرے میں آتا ہے۔ وہ اپنا نقاب ہٹاتا ہے اور زینب کو بتاتا ہے کہ وہ وہی نقاب پوش ہے جو اس کی زندگی کا سہارا بنا تھا۔ زینب کے لیے یہ لمحہ حیرت اور خوشی کا ہوتا ہے۔ عرفان اسے بتاتا ہے کہ اس نے میں اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا تھا اور اس کی سوتیلی ماں کو سمجھایا تھا کہ زینب کو کچھ نہ کہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ زینب سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اسے اس گھر سے نکال کر اپنی دنیا میں لانا چاہتا تھا، لیکن اس نے زینب کو خود اپنی طاقت سے جینا سکھایا۔ زینب، جو عرفان کی نیلی آنکھوں سے اسے پہچانتی تھی،
اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ عرفان سے محبت نہ کرتی تو شاید مر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کی بغل میں سکون پاتے ہیں، اور ان کی محبت ایک مکمل رشتے میں بدل جاتی ہے۔ 6. محبت کی خصوصیت خاموشی اور ہمدردی۔ عرفان اور زینب کی محبت کھلے الفاظ یا رومانوی وعدوں پر نہیں، بلکہ خاموش ہمدردی اور ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے پر مبنی ہے۔ عرفان زینب کی ہر تکلیف کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اور زینب عرفان کی ہر بات کو اپنی طاقت بناتی ہے۔ قربتیں اور تحائف۔ عرفان کی زینب کو دیے گئے تحائف، جیسے چوڑیاں، ہار اور انگوٹھی، زینب کے لیے محبت کی علامت بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زینب کے دل میں عرفان کی جگہ پکی کرتی ہیں۔ حوصلہ اور تبدیلی۔ عرفان زینب کو صرف محبت ہی نہیں دیتا، بلکہ اسے اپنے حق کے لیے لڑنا سکھاتا ہے۔ اس کی محبت زینب کو کمزور سے مضبوط بناتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے طرف۔ عرفان کی غیر موجودگی میں زینب کی طرف اور اس کی دعاؤں میں عرفان کا ذکر ان کی محبت کی گہرائی کو دکھاتا ہے۔ عرفان بھی زینب کے بغیر ادھورا محسوس کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا عزم کرتا ہے۔ مکمل ہونا۔ آخر میں، جب عرفان اپنا نقاب ہٹاتا ہے، دونوں کی محبت ایک مکمل رشتے میں بدل جاتی ہے۔ ان کی محبت نہ صرف رومانوی ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے عزت، اعتماد اور سہارے پر مبنی ہے۔ نتیجہ، زینب اور عرفان کی محبت ایک ایسی کہانی ہے جو ظلم کے سائے سے نکل کر امید اور طاقت کی روشنی میں پنپتی ہے۔ عرفان زینب کے لیے نہ صرف عاشق بلکہ ایک رہنما اور سہارا بھی بنتا ہے، جبکہ زینب عرفان کی محبت سے اپنی زندگی کو نئی منوید دیتی ہے۔ ان کی محبت کی گہرائی ان کی خاموش قربتوں، ایک دوسرے کے لیے فکر، اور زندگی کی مشکلوں میں ساتھ دینے سے عیاں ہوتی ہے۔